معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیغمبر یک نظر تنسو ایما، اے شہ سلطان غوث و عالم و پیر الہدی، صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و سخا، تیرے در پر تیرا ممتا دست و بستہ ہے کھڑا، لاج رکھ لے میرے شاہا میرے خالی ہاتھ کا، ناد علیم مظہر عجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی برحمتک یا رسول اللہ، بے ولایتک یا علی یا علی یا علی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ۔ شاعر لکھتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے میں جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے میں جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور عاشق رسول کا کہنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بے پناہ احسان اس مالک ارض و سماوات کا جس نے ہم اور آپ کو انسان بنایا، 18,000 مخلوقات میں افضل بنایا، اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، کچھ بھی بنا دیتا، کیڑے مکوڑے پیڑ پودے جنگل جھاڑ جانور کچھ بھی بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا۔ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بنایا، اور مسلمان اور ادھر مسلمان
جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج ماہ محرم الحرام شریف کا 9ویں شب ہے۔ ہم اور آپ اپنے دل کی گہرائی اور ایمان کی بیداری کے ساتھ کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزار کا وہ خونی دلکش منظر جو ہم اور آپ سن رہے ہیں اور کافی سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن افسوس در افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کام صرف سننا ہے، عمل کون سا کرنا ہے، یہ افسوس ہے۔ لیکن یہ جو دین ہمارے پاس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمہ ہمیں ملا ہے آسانی سے نہیں ملا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ یہ آسانیاں سمجھتے ہیں نا، اتنی آسانی سے ہم اور آپ کو نہیں ملا ہے۔ اس دین میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ دین، یہ کلمہ، یہ نماز، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ہم تک جو دین پہنچا ہے نا، تو آج چلیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہ جو دین، مذہب اسلام، یہ جو کلمہ ہے ہم تک کیسے پہنچا؟ کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی پریشانی، کتنا درد، کتنی تکلیف ہے۔ ہمارے پاس تو بہت آسانی سے ہے نا، اسی لیے ہمیں قدر نہیں۔ ہمیں جو اس دین کا جو قدر نہیں نا، اسی لیے کہ ہم نے پریشانیاں نہیں اٹھائی۔ آپ سے اگر آپ کے جیب سے اگر 100 کا نوٹ گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے محنت سے کمایا، پسینہ بہا کر کمایا ہے، گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ گھنٹوں تک، یعنی دن بھر افسوس ہی نہیں جاتا۔ کاروبار کرتے کرتے آپ کے نقصان ہو گیا تو مہینوں مہینہ، سالوں سال ہم اس احساس کو نہیں بھول پاتے ہیں۔ یا پھر ہم سے ہمارا کوئی عزیز رخصت ہو گیا، یا کوئی انسان آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا دکھ درد میں ساتھ دینے والا کسی کا انتقال ہو گیا تو صدیوں تک افسوس نہیں جاتا، کیونکہ یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہم نے ان کے سارے کام و کاج اور محنت و محبت و کاوش کو دیکھا ہے۔ محبت کی انسیت تھی۔ آؤ چلیں نبی کی بارگاہ۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں، سب سے اپنی لاڈلی اور چہیتی اور پیاری بیوی عائشہ اپنی پریشانی کے بارے میں کہ جب میں طائف کے میدان میں اسلام کی دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے جب طائف میں پہنچا نا، تو وہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب میں دین کی دعوت لوگوں کو دے رہا تھا تو لوگ پاگل اور دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتے تھے۔
کوئی چھت سے پتھر مارتا، کوئی پیچھے سے پتھر مارتا، کوئی دائیں سے پتھر مارتا، کوئی بائیں سے پتھر مارتا، اور کسے؟ رحمت للعالمین، اللہ کے محبوب کیا بتلانے کے لیے گئے؟ کلمۃ الحق، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو، کسی کی پوجا مت کرو، ایک واحد اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں ہمیں سب کو پیدا کیا، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس کی عبادت کرو۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب میں دین کی دعوت دے رہا تھا تو طائف والوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا پتھر مارا کہ جسم مبارک سے لہو مبارک، لہو کہتے ہیں خون کو، لہو مبارک بہنے لگے، تکلیف کی شدت ہوئی۔ نبی فرماتے میں بیٹھ جاتا، پھر وہ ظالم میرے دونوں بازو پکڑ کر کھڑے کرتے، پھر پتھر مارتے۔ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے نا، جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، ہم خرافات کے کام کو کر کر دین سمجھتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں منا کر ہم اسے دین سمجھتے ہیں۔ نبی سے پوچھو طائف کے میدان میں کتنا ظلم ہوا ہمارے نبی پر۔ نبی فرماتے ہیں چشمان مبارک سے آنسو کے قطرے موتی بن کر ٹپک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ سے اپنا دکھڑا بیان کرتے کہتے ظالموں نے اتنا پتھر مارا، اتنا مارا، میں تکلیف کے مارے بیٹھ جاتا، پھر وہ میرے بازو پکڑ کر کھڑے کرتے، پھر آگے چلاتے، پھر پتھر مارتے۔ اللہ اکبر۔ جسم مبارک، جسم پتھر لہو لہان ہو گیا۔ نبی نے اس دین کے لیے پتھر کھائے، اس دین کو پھیلانے کے ہمارے اور آپ کے نبی کانٹے پر چلے ہیں، اسی دین کے لیے آپ کے انگارے پر چلے ہیں۔ دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے، اسی دین کے لیے تمام صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اسی دین کے لیے حضرت امیر حمزہ کی قربانی کو یاد کرو کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ظالموں نے آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے کلیجے کو نکال کر چبایا تھا۔ اور صحابہ سے پوچھو دین کا ڈر۔ آج تو ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں نا کیا رکھا ہے دین میں، سب کچھ تو دولت میں، کیا رکھا ہے نماز میں؟ آؤ نبی کا فرمان سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، برباد کر دیا۔ نماز تو دین کا ستون ہے، نماز تو دین کا کھمبا ہے، نماز تو دین کا پیلر ہے۔ آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اتنا ظلم، تشدد، پریشانی، تکلیف اٹھانے کے بعد جب دین پھیل گیا مکہ مدینہ میں، مدینے کے اطراف میں، پورے روئے زمین پر اسلام کا بول بالا ہوا، تو پھر ایک یزید پلید ناپاک ارادوں کے ساتھ حاکم دور بن کر ابھرا، اور اسی دین کی بے حرمتی، اسی قرآن کی عظمت کی پامالی کے لیے جب اس نے قدم اٹھایا تو اس یزید پلید کے اٹھے ہوئے قدم کو ہمیشہ ہمیشہ کے کچلنے کے لیے امام عالی مقام نے ایسی قربانی دی
ایسی قربانی دی کہ تا قیامت تک اس مذہب اسلام کی شجر کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ہم تک لا الہ الا اللہ پہنچا ہے۔ ہمیں کیسے معلوم کہ لا الہ الا اللہ کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ جب نبی پیدا نہیں ہوتے تھے نا تو کتنا ظلم ہو رہا تھا۔ یہ سکون کی زندگی کس کے صدقے میں ملی؟ اے مسلمانوں، بے حسی کی زندگی گزارنا چھوڑ دو، اب بھی وقت ہے۔ آج جو ہم لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں، بے حسی کی زندگی گزارتے ہیں، طبیعت کی زندگی گزارتے ہیں، جب نبی نہیں آئے تھے، ذرا پہلے پڑھو نا تاریخ، لوگ بیواؤں، یتیموں، بیٹیوں پر، انسانوں پر جو غریب ہوتے تھے، جو کمزور ہوتے تھے، کتنا ظلم، بیٹیوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے، زندہ۔ اور جب اتنا ظلم ہوتا تھا، جب بیٹی کو دباتے دباتے مٹی یہاں تک آتا، اوپر سے ایک پتھر زور سے مارتا، اللہ اکبر۔ یہ خوشحالی زندگی آج جو ہم آرام کی نیند اور چین کی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن آج تک ہم نے دین کا درد نہیں سمجھا۔ دین میں درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے انگلی کا اشارہ کرتے، انگلی کا اشارہ کرتے، وہ طائف کا ہزاروں طائف کلمہ وہ ہو جاتے۔ جب آسمان کا چاند نبی کے انگلی مبارک کو دیکھا، اپنا سینہ چاک کر دیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، تو یہ روئے زمین، جس زمین کے حصوں نے نبی پاک کے قدم مبارک کا بوسہ دیا ہو، اگر نبی اشارہ کرتے نا، زمین پھٹتی اور دب جاتے۔ لیکن اتنی بڑی تکلیف اور پریشانی، مصیبت کہ جسم مبارک لہو لہان ہے، لیکن پھر بھی آپ نے دین کلمت الحق کی آواز کو بلند کرتے رہا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اور اسی تکلیف، اسی درد کو لے کر امام علی مقام کربلا میں آئے، تبھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ آج اس دور حاضرہ میں کیسے کیسے کس طرح لوگ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیسے کیسے نوازوں کے شکار ہو گئے، کیسے کیسے خواہش پرست ہو گئے، کیسے کیسے نقش پرست ہو گئے، اور کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ ایک بات بتائیں پیارے، امام علی مقام کربلا میں کیا لے کر گئے تھے؟ جنگ ارادے سے گئے تھے؟ نہیں، جنگی سامان تک نہیں تھا۔ آج کل کچھ شیطان ایسے سوشل میڈیا پر گھوم رہے ہیں جو حرام کام کو جائز قرار دے رہے ہیں، حرام ہے اور جائز۔ لیکن ادھر مت جانا کہ ہر دور کا ایک یزید ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ ہر دور میں شیطان اپنا چال چلتا ہے،
ان شیطانوں کے چنگل میں مت آنا۔ امام علی مقام کربلا میں جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، اگر جنگ کے ارادے سے جاتے تو چھوٹے ننھے مجاہد کو لے کر نہیں جاتے، بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کو لے کر نہیں جاتے، تو پھر تو وہ اپنے لشکر جرار لے کر جاتے نا۔ امام علی مقام کے پاس تھا کیا؟ ذرا اس بات کو توجہ سنیں، کیا تھا امام کے پاس؟ تلوار، ڈھال، امامہ، چادر تطہیر اور ضروریات کے سامان اور کچھ سواریاں تھیں۔ لیکن حق بات کہنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم حسینی ہیں، ڈرتے کسی سے نہیں، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ڈھول حسین کے خیمہ میں تو نہیں تھا۔ اور ایک بات یہ بتلائیں پیارے کہ جن کے شادی میں ڈھول نہ بجے تو شہادت پہ کوئی تاریخ اٹھا کے دکھا دو کہ امام علی مقام کے شادی پہ ڈھول بجاؤ، امام حسن کے شادی میں نکاح مبارک پر ڈھول بجاؤ۔ جب شادی میں نہیں تو پھر شہادت میں؟ ہاں، کربلا میں ڈھول تھا یزید کے پاس، کربلا میں امام علی مقام کی طرف نماز اور قرآن تسبیح و تحلیل کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کوئی تاریخ اٹھا کر دکھا دے، میں زندگی بھر غلامی لکھ دوں گا۔ 3 دن سے پانی بند تھا، بھوکے اور پیاسے، لیکن نماز، قرآن کی تلاوت، تسبیح و تحلیل، صبر و استقامت۔ ڈھول تھا یزید کے پاس، حسین کے پاس قرآن، قرآن کی تلاوت اور نماز، صبر کی استقامت۔ یزید کے پاس شراب، رقص سرود کی محفل، ڈھول، تاشے، باجے، گانے۔ ادھر عاشوراء کی رات امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کا ہر فرد پوری رات نماز میں گزاری، اور یزیدی شراب کے نشے میں دھت ہو کر گزارا۔ اے لوگوں، اس دنیا کے پردے پر اگر کوئی خلاف شرع کام کر کے اگر حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ غلط ہے، شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی۔ آؤ اس حدیث کی طرف، اس حدیث کی طرف۔ آقا فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین۔ ایک بات دھیان رکھنا، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ یہ جملہ بہت بڑا ہے، یہ حدیث مختصر ہے، لیکن حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اب حسینی کہنے والوں، خلاف شرع کام کر کے حسینی کہلانے والوں، نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، تو نبی پاک کی کوئی بھی ایک لمحے کی زندگی میں کوئی خلاف شرع کام دکھا دو، نبی کا ہر فرمان شریعت ہے، نبی کا ہر فرمان حدیث ہے، نبی کا ہر فرمان کل جہان کے مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے۔ نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
رسول پاک کا ہر قول و فعل امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے نمونہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے، حسین مجھ سے۔ تو اب چلیں ایک قدم مکے مدینے کی طرف۔ پتہ چلا کہ حسین نبی سے کب تک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک سے کربلا تک، نبی پاک کے دوش مبارک سے کربلا تک، اور یوں بھی کہہ دیں حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ کے گود مبارک سے کربلا تک، اور ایک الفاظ یوں کہہ دیں حضرت علی مرتضیٰ کے گود مبارک سے کربلا تک۔ حسین نبی سے، حسین نبی سے، نبی کے گود سے کربلا تک حسین نبی سے ہیں، اور کربلا سے قیامت تک یہ دین محمدی حسین سے، یہ دین محمدی حسین سے، اور دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ اس کے رسول کی مرضی سے، اس چیز کا نام دین نہیں جو اللہ اس کے رسول کے مرضی کے خلاف ہو۔ اب پتہ چلا کہ جو خلاف شرع کام کرے، پتہ چل گیا دنیا میں ڈنکارے بجانے والے بجاتے رہے، نبی نے فیصلہ کر دیا جو حسینی ہوگا وہی مسلمان ہے، جو حسینی ہوگا وہ خلاف شرع کام نہیں کرے گا، جو حسینی ہوگا وہ نبی کے دین کی عظمت کو پامال نہیں کرے گا، جو حسینی ہوگا وہ قرآن کی عظمت کو پامال نہیں کرے گا۔ اب لوگ کچھ بھی کرتے رہے، حسین پاک کے نام پر خلاف شرع کام کرتے رہے، نبی نے فرما دیا ہے حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اب لوگ اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق کچھ بھی کرتے رہیں، نبی کا فرمان ہے لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب وداب الجاہلیہ۔ نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا من ضرب الحدود، وہ ہم میں سے نہیں جو شریعت کے حد سے باہر کام کرے۔ نبی نے فرما دیا جو شریعت کے خلاف چلے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دنیا کے پردے پر اپنے رسم و رواج کو اپنانے والوں اپناتے رہو، نبی کا فیصلہ آ چکا ہے، جو شریعت کے حد کو توڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو شریعت کی حد سے باہر جائے وہ مسلمان کی جماعت سے نہیں ہے۔ نبی نے خارج کر دیا ہے، نبی نے فرما دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اے لوگوں، حسینی اصلی حسینی وہ ہے جو نبی کے سیرت کو اپنائے، نبی کے سنت کو اپنائے۔ اب آ جائے کہ نبی پاک نے کبھی خلاف شرع کا حکم بھی نہیں دیا ہے، دیا ہے نہیں۔ اسلام میں رقص و سرور، بازار بازی یہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کیا ہے ہم نے سمجھا ہی نہیں، اسلام کی عظمت کیا ہے۔ اے لوگوں، بڑی قربانیاں ہیں اس کے اندر، بڑی قربانی ہے۔
اب چلے کربلا کے معرکے میں۔ تمام آباء و انصار کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کا نمبر آتا ہے۔ سب ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بیٹے، حضرت امام عالی مقام کے 4 بھائی کربلا میں ساتھ تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے 3 صاحبزادے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 صاحبزادے، آپ کے بھانجے حضرت جعفر طیارہ کے پوتے حضرت امام حسین کے بھانجے اول محمد کربلا میں شامل، سب جام شہادت پی چکے۔ حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جام شہادت نوش کرنے کے بعد اب خیمے میں 2 جوان بچے، 2 3 تھے لیکن امام سجاد بیمار تھے۔ اب 2 جوان بچے ہیں، ایک کا نام حضرت قاسم بن علی جو مشابہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، اپنے باپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم شکل تھے، اور ایک ہم شبیہ پیمبر، ہم شبیہ پیمبر شکل و صورت میں بھی، آواز میں بھی، چلنے میں بھی، بولنے میں بھی ہم شبیہ پیمبر رحمت للعالمین کی طرح تھے۔ اب کربلا میں ہر عکس موجود تھا، حضرت عباس علم بردار کو دیکھو تو ہم شبیہ علی ہے، ہم شبیہ علی 2 تھے کربلا میں، ہم شبیہ علی کربلا میں 2 تھے، ایک تو حضرت عباس علم بردار تھے اور دوسرا ہم شبیہ علی امام سجاد امام علی اوسط تھے۔ اب ایک تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو علی اوسط کیوں کہتے ہیں، علی اوسط کیوں کہتے ہیں؟ لقب زین العابدین ہے، سجاد لقب ہے، لیکن نام علی اوسط ہے۔ نام جب آپ کربلا میں تھے آپ کی عمر شریف 22 سال، لیکن علی اوسط کیوں؟ تاریخ نے لکھا ہے، مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ حضرت علی، واقعہ مورخین نے بہت طویل، لیکن اس طویل میں نہیں جانا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نام لکھا کہ یہ میرا دوسرا ہم شکل علی اوسط ہے۔ کربلا میں ہم شکل علی 2، غازی عباس اور امام علی اوسط، ایک تو دین کی خاطر جان لٹا چکے اور ایک دین کی تحفظ اور ناموس رسالت کی تحفظ اور امام حسین کی نسل کے لیے باقی تھے۔ 2، ایک ہم شبیہ امام حسن اور ایک ہم شبیہ رسول۔ حضرت جب سب جام شہادت پی چکے
امام حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے میرے چچا، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی جام شہادت نوش کروں، آپ اجازت ہے۔ جہاں میرے بھائی گئے ہیں عبد الرحمن بن حسن، مجھے بھی جانے کی اجازت ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے میرے بیٹے، تم نہیں جاؤ گے، تم میرے بھائی حضرت امام حسن کی امانت ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آج کل ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت امام قاسم کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور مہندیوں کا رواج ہے جو اس میں کوئی شریعت میں حقیقت نہیں ہے۔ ہماری عورتیں، مسلمان کی عورتیں، وہ کیا کہتے ہیں، 8 تاریخ کو پیالے بھر کے مہندی رکھتی ہے اور 9 تاریخ کو لگانا، یہ امر حرام ہے اگر اس نسبت سے کرے، ورنہ عورتوں کے لیے جائز ہے، وہ لگا سکتی ہے، اگر ادھر نسبت کرے تو جائز نہیں۔ حضرت قاسم کی شادی ہو چکی تھی پہلے، اور کربلا میں آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کی بیوی بھی موجود تھی، جو حضرت صغرا سے جو نسبت کرتے ہیں نا، حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نسبت کرتے ہیں نا، یہ غلط ہے، بلکہ آپ کی شادی، آپ کا نکاح شریف ہو چکا تھا۔ جب آتے ہیں امام کی بارگاہ میں، حضرت امام علی مقام کہتے ہیں، بیٹا میں تجھے کس ہمت سے بھیجوں، جہاں تو ایک بار گیا ہے واپس نہیں آیا، میں کس منہ سے اجازت دوں، کس زبان سے تمہیں اس جنگ میں، اس مقتل گاہ میں جہاں جو گئے واپس نہیں آئے، میں کیسے اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کروں، بیٹا تمہیں اجازت نہیں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو گئے، چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت پھوپھی جان حضرت سیدہ زینب کی بارگاہ میں پہنچے، کہا پھوپھی جان، کیا میں جام شہادت نہ پیوں؟ کیا میں اس عظیم امر کام سے میں محروم ہو جاؤں؟ اور کہہ کر پھوٹ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، آج میں یتیم ہو گیا۔ اور جس دن کربلا کا معرکہ ہوا تھا نا، اس سے 10 سال پہلے حضرت امام حسن، ٹھیک 10 سال پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے تھے، لیکن امام قاسم فرماتے ہیں، اے پھوپھی جان، آج میں یتیم، امام حسن کی جام شہادت پینے کے بعد امام علی مقام نے اپنے بھتیجوں کو، خاص کر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پیار دیا، اتنا محبت دیا کہ کبھی یتیمی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہر چیز ضرورت سے پہلے حاضر۔ جب امام علی مقام نے کہا، بیٹا تمہیں اجازت نہیں ہے، امام قاسم پھوٹ کر رونے لگے، کہا پھوپھی جان، آج مجھے یتیمی کا احساس ہو گیا، اسی غم میں کھو گئے، اور جو ماضی گزرا ہوا وقت تھا، اپنے باپ کے وصیتوں پر نظر کرنے لگے تو خیال آیا کہ جب میرے والد گرامی حضرت امام حسن کا آخری لمحہ، اس فانی زندگی کا آخری لمحہ آپ گزار رہے تھے، مجھے ایک خط دیا تھا، مجھے ایک پرچہ دیا تھا، کہا تھا بیٹا اسے سنبھال کر رکھنا، جب تم پر زیادہ مصیبت آئے
اسے کھول کر پڑھ لینا. زیادہ مصیبت زیادہ پریشانی آئے تو کھول کر پڑھ لینا. اللہ اکبر. حضرت امام قاسم اپنے گلے مبارک سے اس تعویذ کو کھول کر پڑھتے ہیں. اس میں لکھا تھا اور اس وقت وصیت کی تھی جب زہر کے بنا پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب الٹی کرتے تھے تو کلیجہ کٹ کٹ کر الٹی کے ذریعے باہر آ رہے تھے. اتنی تکلیف اور پریشانی میں بھی امام عالی مقام امام حسن کو وہ کربلا کا منظر وہ دیکھ رہے تھے. اس حال میں بھی اس پریشانی میں بھی کربلا کا منظر دیکھ رہے تھے. زہر کی تکلیف کلیجہ کٹ کٹ کر الٹی کے ذریعے باہر, دل کٹ کٹ کر الٹی کے ذریعے باہر, اندر کے اعضاء کٹ کٹ کر الٹی کے ذریعے باہر. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کا وہ حال وہ منظر گویا کہ اس وقت ملاحظہ کر رہے تھے اور اپنے بیٹے کو بذریعہ خط وصیت بھی کر رہے تھے. بیٹا جب تم پر زیادہ مصیبت آئے تو اس کو پڑھ لینا, اس کو پڑھ لینا. امام قاسم کو خیال آیا میرے ابا حضور نے وصیت کی تھی بیٹا جب زیادہ پریشانی ہو, بیٹا جب زیادہ مصیبت ہو اسے کھول کر پڑھ لینا. جب امام قاسم اس سے کھول کر پڑھتے ہیں کہتے ہیں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میدان کارزار میں ہو, میدان کارزار میں اپنے چچا کے قدموں پر دین کی تحفظ قرآن کی عظمت کے لیے جامِ شہادت بھی لینا. جب یہ خط دیکھا نا باپ کی وصیت کو دیکھا طرف اٹھے کہا اے چچا جان اب آپ مجھے جامِ شہادت پینے سے منع نہیں کر سکتے. آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی وصیت, اے پھوپھی جان دیکھو آپ کے بڑے بھائی کی وصیت. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب اس وصیت نامہ کو پڑھتے ہیں چشمان مبارک سے آنسو کے قطرے گویا کہ اس وقت کو یاد کر رہے تھے کہ میرا بھائی اتنی تکلیف و طرف میں جامِ شہادت پی رہے تھے اور کربلا کے اس دردناک ہولناک منظر کے بارے میں وصیت کر رہے تھے. بیٹا دین کی تحفظ قرآن کی عظمت کے لیے اپنے چچا کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کر کے جامِ شہادت. امام علی مقام نے خط کو دیکھا. اللہ اکبر. پیارے آج کل لوگوں نے بہت باتیں بنا دی ہیں کہ امام حسن بزدل تھے, امام حسین سے جنگ نہیں آتا تھا اس لیے تو امیر معاویہ سے سرنڈر کر لیا تھا. نہیں نہیں پیارے, اب وہ امام حسن کا جوہر. امام علی مقام نے کہا اچھا بیٹا اب میں روک نہیں سکتا, اب روکنے کی اجازت نہیں ہے. دولہا بنایا, کہا کہ بیٹا جاؤ اپنے پھوپھی سیدہ زینب کے پاس, وہاں آپ کے بابا امام حسن کا امامہ مبارک ہے, جاؤ لے آؤ. آپ کے بابا امام حسن کا جبہ مبارک ہے وہ لے آؤ, چادر مبارک ہے لے آؤ. خوشی 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 جامِ شہادت کا جذبہ ہے, دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہے. میں آج کل کے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ اگر لینا ہے
تو حضرت قاسم سے لو، اگر پکا سچا تمہیں حسینی بننا ہے تو دل میں حضرت قاسم کا جذبہ رکھو، ورنہ فضول زندگی گزارنے سے اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ لاتے ہیں امام عالی مقام بڑی درد افسوس کے ساتھ اپنے بھائی امام حسن کا امامہ مبارک ہم شبیہ امام حسن کے سر اقدس پر باندھتے ہیں، ڈھال پشت پر، تلوار ذوالفقار دست میں تھمایا، جنتی دولہا بنا کر میدان کارزار میں اجازت دیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، میں اجازت دے رہا ہوں۔ ادھر قاسم جب میدان کارزار کی طرف جا رہا تھا، سر مبارک پر حضرت امام حسن کا دستار مبارک ہے، امامہ مبارک ہے، ہاتھ میں حضرت علی مرتضیٰ کا ذوالفقار حیدری ہے، اور جب سج کر جنتی دولہا میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں تو گویا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ 14ویں رات کی چاند کربلا کے دھرتی پر آ گیا ہے۔ آپ کے چہرے کی چمک کا یہ عالم تھا، گویا کہ سورج کی کرنیں امام قاسم کے چہرے پر اتر آیا ہو، جمال مصطفیٰ حضرت قاسم کے چہرے پر اتر آیا ہو، اور جلال علی حضرت قاسم کے چشمان مبارک میں اتر آیا ہو۔ ادھر امام قاسم کربلا کی طرف روا ہے، ادھر امام حسین کا دست اور رخ آسمان کی طرف۔ یا اللہ، میں اپنے بھائی حضرت امام حسن کی امانت کو میدان کارزار میں بھیجا دو، ہم شبیہ امام حسن کو کارزار میں بھیجا ہے۔ یا اللہ، میرے بیٹے قاسم کو استقامت عطا فرما۔ جب شیر خدا کا شیر فاطمہ کا نور نظر کا جگر کا ٹکڑا حضرت امام حسن کے ہم شبیہ جب میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، للکارتے ہیں، اے یزیدیو آؤ میرے مقابلے میں، تو ابن زیاد تھا نا، ابن سعد ارزق سے کہتا، ارزق اس وقت کا بہت بڑا پہلوان تھا وہ، اور تاریخ نے لکھا ہے وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ 1000 کے لیے وہ اکیلا کافی تھا۔ ابن سعد نے کہا کہ جاؤ، یہ کہتا اس بچے کے سامنے میری توہین ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو ابن سعد نے کان میں کہا، اعلان سے نہیں، کہ بچہ بس سمجھو یہ علی کا پوتا ہے، امام حسن کا بیٹا ہے، فاطمہ الزہرا کا پوتا ہے، اسے بچہ مت سمجھو، بلکہ حضرت علی کے بازو کا طاقت ان یزیدیوں کو دیتا کہ جس کا باپ فاتح خیبر اٹھا سکتا ہے تو اس کے پوتے کے سامنے یہ پہلوان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس نے تکبر کیا، کہا کہ میری انسلٹ، میں نہیں جاؤں گا بچے کے سامنے، یہ میرے 4 بیٹے ہیں، پہلے یہ بیٹے جائیں گے۔
ایک بیٹے کو بھیجا. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بیٹا اتنا موٹا پہلوان، بڑا پہلوان تھا، آتے ہی حضرت امام قاسم پر وار کرتے. حضرت امام قاسم نے وار کو روک لیا. وار کو روکنے کے بعد ایک وار امام قاسم نے ایسا کیا کہ ایک ہی وار میں قاسم جہنم کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب اسے کٹتا ہوا دیکھا، دوسرے کو بیٹے کو بھیجا، ایک وار، پھر دوسرے وار میں واسل جہنم، تیسرا بیٹا آیا، پھر واسل جہنم، چوتھا بیٹا آیا واسل جہنم. جب وہ ارزق پہلوان نے دیکھا تو جلال میں، غصے میں دہتا ہوا آیا. آتے ہی وار کیا ایسا، امام قاسم نے روک لیا، اور اتنا خطرناک وار تھا کہ حضرت قاسم کا جو ڈھال وہ ٹوٹ گیا. ادھر امام علی مقام کا رخ آسمان کی طرف، دست مبارک آسمان کی طرف، کہ یا اللہ میرے بھائی کے نسل کو آباد کرنا اور میرے بھائی کے نشانی کو استقامت، جس کے لیے امام علی مقام کی رخ اور دست مبارک دعا کے لیے اٹھ چکا ہو، اسے کون پست کر سکتا ہے؟ جس کے لیے امام علی مقام دعا کر رہے ہو، اور دعا کی مقبولیت کے لیے، دعا کی مقبولیت کے لیے مسافر، نبی فرماتے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، عاشورہ کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر پیارے. کربلا میں امام حسین مسافر بھی تھے، امام حسین مظلوم بھی تھے. وہ دن یوم عاشورہ کا تھا، جہاں اتنی مبارک ساعتیں جمع ہو، دعا کے لیے امام علی مقام کا ہاتھ بلند ہو، پھر اس تلوار کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے. امام علی مقام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، اور ایک دعا یہ بھی تھا کہ یا اللہ میرے بھائی کی نسل کو، اب چلے ذرا نسل کی طرف، نسل کی طرف. جب کہا امام نے یا اللہ میرے بھائی کی نسل کو آباد رکھنا، تو امام قاسم کے چھوٹے بھائی امام حسن مصنع، بچپنے کا عالم تھا، وہ مدینے میں ہی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کی نسل کو حضرت امام حسن مصنع سے، اور امام حسن مصنع کا نکاح بی بی صغرا سے. اور پردے غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب کے نواسے، تیرے بھائی کی نسل میں ایک ایسا فرد پیدا کروں گا جس طرح آپ کے نانا کی فضیلت انبیاء ہے، اس طرح آپ کے بھائی کی نسلوں میں ایک اولاد ایسا آئے گا جو تمام اولیاء میں افضل. تو حضور غوث پاک امام حسن کی اولاد ہے، اور امام مہدی جو آئیں گے وہ بھی امام حسن کی نسل سے. غوث پاک امام حسین کی دعا ہے، خواجہ غریب نواز امام حسین کی دعا کا نام ہے، امام مہدی امام حسین کی دعا کا نام ہے. جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو باپ دادا کا عالم کیا ہوگا؟ اب چلے وہ ارزق آیا. ارزق غیظ و غضب میں ایسا معلوم ہو رہا تھا زمین ہل رہی ہو. جو علی کا شعر ہوتا ہے نا، جو علی کا شعر ہو،
جن کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہو، جن کی رگوں میں علی کا خون ہو، یہ پہلوان تھا۔ حضرت امام قاسم نے کہا اتنے بڑے پہلوانوں میں نے سنا تمہیں گھوڑے کا ذہن لگانا بھی نہیں آتا۔ اب جب دیکھا امام قاسم نے ایسا وار کیا، دو ٹکڑے ہو گئے، یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ابن سعد نے کہ قدوں میں لرزہ پر اندام ہو گیا، سب یزیدی گھبرا گئے کہ اچھا کیا کہ 3 دن پیاسوں کا یہ عالم ہے، اگر علی کے بیٹوں کو پانی کا قطرہ مل جاتا تو ایک ہی فرد 22,000 میں بھاری ہو جاتا۔ تو اس ظالم نے حکم دیا، اس ظالم نے حکم دیا، اے یزیدیوں چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاؤ، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب مارے جاؤ گے، کسی کی خیر نہیں ہوگی، سب جاؤ ایک طرف سے حملہ کرو۔ اللہ اکبر، ادھر 22,000 کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی جھنکار میں، نیزوں کی بارش میں امام قاسم حضرت علی کا جوہر دکھا رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی دودھ کا جوہر دکھا رہے ہیں۔ تلوار چمک رہی ہے، ایسے تلوار چمک رہی ہے، گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر اس قاسم کے تلوار میں طاقت بن کے سما گئی ہو۔ حضرت قاسم کی تلوار چل رہی ہے، تلوار کی چمک سے یزیدی کٹ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس حضرت قاسم کی تلوار میں سورج کی کرنیں سما رہی ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت قاسم کی تلوار میں تاروں کی چمک نے جگہ بنا لیا ہو، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قاسم نہیں علی کا بابو شامل ہو گیا ہو۔ جب میمنہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو میمنہ کا سب طرف بہنگا دیتے ہیں، جب میسرہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو میسرہ کا درم بہنگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت قاسم یا علی کا جوہر دکھاتے ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ کا جوہر دکھاتے ہوئے، اپنی نانا جان سے بابا کو وفا کرتے ہوئے، جب ظالموں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، ان یزیدیوں نے ایک تیر چلایا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک میں وہ تیر، یہ تلوار رک نہیں رہی، زخموں سے نکال میرا ایمان، تلوار نہیں رک رہی ہے، مشیت الہی۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک پر تیر لگی، چکر تن گھوڑے سے نیچے اترے۔ اللہ اکبر، جسم سے چور ہے، حضرت فاطمہ کا دل بند، حضرت امام جب گھوڑے سے نیچے آئے، ایسا لگتا تھا کہ چاند کا ٹکڑا زمین پر گر گیا ہو۔ تاریخ نے لکھا ہے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ اتنی تکلیف ہو رہی تھی آپ کو کہ آپ کربلا کے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اور یہ ظلم کس پر ہو رہا ہے؟ اے لوگوں ذرا غور تو کرو۔ آج کل اگر جوان بیٹے کا ذرا چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ وہاں نبی کی آج کی جوانی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، ابھی جسم اطہر سے جسم مبارک سے روح جدا نہیں ہوئی ہے،
اللہ اکبر، وہ ظالم حضرت قاسم کے یعنی سینہ مبارک میں گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے نظر آئے اور پکارنے لگے یا اے میرے چچا میرا خبر دیجیے، اے میرے چچا میرا خبر دیجیے، ادھر امام علی مقام ہوا ہے، یا اللہ میرے قاسم کو استقامت۔ جب آواز پہنچی، جب آواز پہنچی، امام علی مقام تیز قدمی کے ساتھ آئے تو دیکھ رہے ہیں وہ ظالم امام قاسم کے جسم مبارک سے یعنی روح مبارک جدا نہیں ہوئی ہے، ساتھ تو نہیں ہے، درد سے کہا رہا ہے، تکلیف میں ایریا رہا ہے، وہ ظالم امام قاسم کے سینے مبارک پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا کے دل میں کیوں گزر رہی ہوگی، حضرت علی مرتضیٰ کا دل تو پارا ہوگا، حضرت امام حسن کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، امام پہنچتے ہیں، اپنے بھتیجے اپنے بیٹے کی یعنی سر انور کو اپنے جانوں میں مبارک پر رکھتے ہیں اور بات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، نگاہوں میں بات ہوتی ہے، تصورات کی دنیا میں نگاہ میں بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اسی آسنے میں حضرت امام قاسم حیات ثانی کو چھوڑ کر جام شہادت نوش فرما کر اپنی نیند سو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، حضرت امام اپنے بھتیجے کے جسم مبارک کو، لاش مبارک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگا کر جب خیمے میں لاتے ہیں، گویا کہ سینہ تو سینے سے لگا ہے لیکن ظالموں نے جسم مبارک کو ایسا کچل دیا کہ پیر زمین سے گھس رہا ہے، ہاتھ زمین سے گھس رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بے دردی، اتنا ظلم و ستم کے ساتھ ہم شبیہ امام حسن کو شہید کیا گیا۔ جب حضرت قاسم کے جسم مبارک، لاش مبارک کو خیمے میں لایا گیا تو ایک قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ ادھر زینب کے جسم مبارک سے آنسو، ادھر شہربانے، گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امام حسین کے خیمے میں قیامت صغریٰ آ گیا ہو۔ اے لوگوں، آج ہم دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر دین کا درد معلوم کرنا ہے تو اس لٹی ہوئی قاسم کی کہانی سے پوچھو کہ اسلام و قرآن کی عظمت کیا ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر قدر نہیں ہے پیارے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کر کہ اس اسلام کی کتنی قربانیاں ہیں۔ آج ہم تو یوں ہی اسلام میں شامل ہو گئے، ہمارے پاس اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اس قاسم سے پوچھو نا، جب تکلیف کی باری، جب تکلیف کی وجہ سے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جسم سے روح برداشت نہیں کی ہے، جسم زخمی ہے، ظالم سینے پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، آج ہم نے ایسی ایک تکلیف کی جھلک کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، ذرا غور کر، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام انصاف چاہتا ہے۔ اے لوگوں، ہمیں جان کی قربانی دینے کا جذبہ ہمیں نماز سے ملے گی۔ جس کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ سر کٹانے کا جذبہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو قاسم کی شہادت کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزار سے ہمارے نوجوانوں کو للکار رہی ہے۔ اے میرے نانا جان کے نوجوانوں کو مسجدوں کو ویران مت کرنا۔ ہم نے چٹیل میدان کو سجدوں سے آباد کیا ہے، تم اپنے محلے کی مسجدوں کو سجدوں سے آباد رکھنا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، مسجد کو آباد رکھو، یہ کربلا کا پیغام ہے۔
کہ قرآن کی تلاوت کرو، لیکن پیارے امام قاسم تو جام شہادت پی چکے ہیں، اب بچے امام ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر، جس کی آواز نبی کی طرح، جس کی شکل و صورت نبی کی طرح، ہم شبیہ پیغمبر۔ اللہ اللہ، جب کوئی نہیں، علی اکبر آتے، علی اکبر، ہائے ہائے، قیامت صغریٰ سب جام شہادت پی چکے، علی اکبر کی آنکھوں نے سارا منظر دیکھا، اور امام علی مقام سب کے جسم مبارک کو اٹھا اٹھا کر خیمے میں لائے۔ ہم نے ایسا منظر دیکھا ہے، اگر بوڑھے باپ کا جنازہ اٹھانے میں ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے، بوڑھے باپ کا جنازہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، قدم ڈگمگانے لگتا ہے۔ امام حسین کی ہمت کو کروڑ حاصلہ، جس ذات گرامی نے جوان بیٹے کی جسم کٹے ہوئے جسموں کو اٹھایا ہو۔ المختصر امام علی اکبر میدان کارزار کی طرف، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، اللہ اکبر پیارے، امام علی اکبر میدان کارزار کی طرف، میدان کارزار کی طرف کون جا رہے ہیں؟ ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ پیغمبر، امام حسین کی ہمت و عظمت کو سلام، کہ دین کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں، اپنی بیٹی کی شہادت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہم اپنے بیٹوں کو مسجد تک نہیں بھیج رہے، وہ امام شہید ہونے کے لیے، اسی سجدے کی عظمت کی بقا کے لیے اپنے جوان علی اکبر کو میدان کارزار میں، لیکن پیارے حضرت علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر کو امام علی مقام نے امامہ، دادا علی کا امامہ، حضرت فاطمہ الزہرا کا چادر، حضرت جعفر طیارہ کا پٹکا باندھ کر میدان کارزار میں حضرت علی اکبر کو روانہ کرتے ہیں۔ علی اکبر نے جوہر حیدری کو دکھا کر ظالموں پر ایسا حملہ آور ہوا، ایسا حملہ آور ہوا کہ ظالم یزیدیوں کی کمر ٹوٹنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت علی اکبر کی وار میں، ہر وار میں فرشتے آمین کہہ رہے ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ بجلی کی طرح تلوار چمک رہی ہے، یزیدی کٹ رہے ہیں، تلوار چمک رہی ہے۔ امام علی اکبر کو پیاس کی شدت ہوئی، پیاس کی شدت غالب آئی، اپنے میدان کارزار سے اپنے والد کے پاس آئے، یا آقا پیاس پیاس، یا میرے ابا حضور، اگر علی اکبر کو ایک پانی کا قطرہ مل جائے تو یہ علی کا پوتا ان یزیدیوں کو بتلا دے کہ علی کا خون کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی اکبر نے وہ جوہر دکھایا، ظالموں کی کمر ٹوٹ گئی۔ ابن سعد نے پھر آواز لگایا، اے یزیدیوں کیا دیکھتے ہو، ایک جوان علی کا علی کے بیٹے نے تمہارا کمر توڑ دیا ہے، ایک بار حملہ کرو، ایک بار حملہ کرو۔ وہ امام حسن کا نور نظر، علی کا پوتا، نبی پاک کا وہ نواسا، زخموں سے چور ہو کر
زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے نیچے آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوا کہ سورج نے خشیت الہی میں آ کر منہ ڈھانپ لیا، چاند خشیت الہی میں منہ ڈھانپ لیا ہو، ستاروں نے چمکنا بند کر دیا ہو، زمین لرز گئی، زمین تمہارے سینے پر زخمی کون آیا ہے؟ اب شبیہ پیغمبر زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر، ظالموں نے ہم شبیہ پیغمبر کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، اللہ اکبر، آواز دے حسین اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ امام علی مقام آتے ہیں، حضرت علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ اکبر، چادر تطہیر کو بچھاتے ہیں، امام علی مقام اپنے بیٹے، اپنے نور نظر ہم شبیہ پیغمبر کے جسم کی آزے کو اٹھاتے ہیں، اس آزے کو اٹھاتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے ابا جان، جب ادھر آزا اٹھاتے ہیں تو ادھر آواز آتی ہے ابا جان، اللہ اکبر، وہ منظر دیکھنے کی ہمت صرف حسین کو ہے کہ جوان بیٹے کے جسم ٹکڑے ٹکڑے، ہر آزا سے آواز آتی ہے ابا، اے میرے ابا حضور میں ادھر ہوں۔ آج کل اگر بیٹے کا ہاتھ کٹ جائے دیکھا نہیں جاتا، امام حسین کے ہمت و عظمت کو سلام، جوان بیٹے کے اگر ہم نے جنازے اٹھائے، آج دنیا والے اگر گھر میں جنازہ ہو تو تالی بجانے کی ہمت نہیں ہوتی، کہاں گئی غیرت ایمان کہ وہ جوان حضرت امام علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کے ہونے کی شہادت پر تم ڈھول بجاتے ہو، کہاں گئی غیرت ایمان؟ وہ حضرت علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے، امام علی مقام کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، رسول پاک کا دل پارا پارا ہو چکا ہوگا، حضرت فاطمہ اپنی آنکھوں کو پھیلا کر دعا کر رہی ہوگی، ایک باپ اپنے بیٹے، جوان بیٹے کے جسم کو چادر میں باندھتے ہیں، خیمے کی طرف لاتے ہیں، اللہ اکبر، ایک سانس آسمان کی طرف چہرے رخ اکبر کو اٹھا کر کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیسے امتحان، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسی آزمائش، لیکن حسین نے کلیجے اور دل پہ صبر و رضا کا پہاڑ رکھ کر کہا، مولا تیرا حسین تیری رضا پر راضی ہے، تو تیری مرضی وہی میری مرضی ہے، ایک علی اکبر تو کیا اگر ہزار بھی ہو تو تیرے نام پر قربان۔ اب کوئی نہیں، بیمار زین العابدین ہے یا امام علی مقام ہے، اے لوگوں اخیر میں یہی کہتا ہوں، اس کربلا کی دردناک، اس کربلا کی دل سوز دلکش جو واقعات، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ اصل حقیقی ہے۔ آج کل لوگ کس سے کہانی سن کر رو دیتے ہیں، یہ تو حقیقت میں اہل بیت کے ساتھ ہوا ہے، اہل بیت آباد کے ساتھ حقیقت ہے، زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، چاند سورج گواہ ہے، برگ و سمن شجر و حجر گواہ ہے کہ کربلا والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ فسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اے لوگوں کربلا کے داستان کو دل کی دھرتی پر ڈول کر لو اور آج سے عہد کرو، ہم زندگی گزاریں گے تو حسینی بن کر، اور حسینی شریعت میں ہے، حسینی شریعت میں ہے، حسینی قرآن پر عمل کرنے میں ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے میں حسین سے،
جو نبی سے ہے وہ حسین سے ہے، جو حسین کا ہے وہ نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہ حسین کا ہے، حسین کا ہے، جو حسین کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ حسین کا نہیں۔ قیامت تک دین مصطفیٰ کو حسین کے نام سے یاد کیا جائے گا، تو حسین کا پوتا ہندوستان کی زمین سے پکار ہوگا، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نگار دست در دست یزید ہم لا الہ ہست حسین۔ حسین دین ہے، دین میں خلاف شرع ہے ہی نہیں۔ اے لوگوں ایمان کو بیدار کرو، حق پہچانو، حق اگر پہچانو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، قبر میں بھی کامیاب رہو گے۔ اگر رسم و رواج کو اپنایا نا تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، قبر میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے، حشر میں علی کو کیا منہ دکھاؤ گے، نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے حشر میں؟ اگر نبی پوچھ لے میرے بیٹے کی شہادت تو نے کیسے منایا، میرے نواسے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اور تم بازار بازی میں بے حیائی میں بے پردگی میں کیسے منہ دکھاؤ گے نبی کو؟ دن قیامت میں کسی کسی کا نہیں چلے گا، چلے گا تو میرے آقا داتا ماوا ملجا رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ کا سب کا چلے گا۔ وہاں سب متمنی ہوں گے یا رسول اللہ شفاعت کیجیے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اہل بیت کی شہادت پر خلاف شرع کام کرنے والوں؟ نبی تم سے میدان محشر میں پوچھے گا میرے بیٹے کی شہادت پر تو نے بازار کو رنگ روگن کیا تھا، تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی، میرے اہل بیت کی شہادتوں پر تو نے رقص و سرود کیا تھا، میرے اہل بیت کی شہادت پر تو نے دنیا کے محفلوں کو رقص و سرود کو اپنایا تھا۔ کیا جواب دو گے نبی کو؟ اب بھی وقت ہے پیارے، حق اور سچ کو اپنا لو، کامیابی تمہارے قدموں میں ہے۔ حسین تیرے اسلام کو سلام، حسین تیری سرو استقامت کو سلام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔